تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاعت عرب میں یہ دستور اور رواج تھا کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے دوسرے علاقے میں بھیج دیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد تقریباً 3 دن یا 4 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر صوبیہ انہوں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ عرب میں رواج اور دستور تھا کہ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو ابتدائی سے گاؤں میں بیچتے تھے تاکہ دیہات کی صاف آب و ہوا کے اندر ان کی نشو و نما ہو اور زبان میں فصاحت اور بلاغت ہو، کیونکہ گاؤں کی زبان جو ہوتی ہے وہ ٹھیٹھ قسم کی زبان ہوتی ہے، تو اس لیے گاؤں میں بھیج دیتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال عورتیں بچوں کو تلاش کرنے کے لیے مکہ آتی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں اور بنی سعد کی کچھ اور عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچے۔ میرے ساتھ میرے خامد بھی تھے اور ایک اور شیرخوار بچہ بھی تھا۔ ایک لاغر قسم کی کمزور قسم کی دبلی پتلی سواری تھی، ایک اونٹنی تھی جس کا حال یہ تھا کہ ایک قطرہ دودھ بھی اس سے نہیں نکلتا تھا۔ ہم بھوک کی وجہ سے بعض کو رات کو سوتے بھی نہیں تھے، اور بچے کا حال یہ تھا کہ ساری رات بھوک میں روتا رہتا تھا۔ اور فرماتی ہیں میرا بھی دودھ نہیں تھا جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ بہرحال کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، لیکن جب یہ پتہ چلتا کہ یہ یتیم ہے تو چھوڑ کے چلی جاتی کہ یہاں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اجرت لیتی تھی کہ بچہ یتیم ہے تو ہمیں کیا ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بہرحال ان کو کیا پتا تھا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے ہاتھوں کیسر اور کسرا کے خزائن کی کنجیاں رکھی جانے والی ہیں۔ سب عورتوں نے شیرخوار بچے لے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئی، ان کو کوئی بچہ نہ ملا۔ جب مکہ سے روانہ ہونے کا وقت آیا تو حلیمہ خالی ہاتھ جانے لگی تو یہ بات ان کو ذرا شاک سی لگی، مشکل لگی، اچھا نہ لگا کہ باقی عورتیں تو بچے لے کر جا رہی ہیں اور میں خالی ہاتھ جاؤں، یہ بات ان کو اچھی نہ لگی۔ اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ وہ جو یتیم بچہ بس لیتے ہیں اس کو، جو بھی ہم لیتے ہیں اسے۔ بڑا زبردست قسم کا ایک دائیا ان کے دل میں آیا کہ ہم بچے کو لے کر ہی جائیں گے۔ شوہر سے مشورہ کروں گا، چلو ٹھیک ہے لیتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ برکت دے گا، چلتے ہیں۔ اللہ سے امید باندھی نا انہوں نے، تو بہرحال لے لیا۔ باقی عورتوں نے مخلوق سے تمہ باندھی، انہوں نے اللہ سے امید باندھی کہ چلیں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جائے گی، تو بہرحال چل پڑے۔ ہر حلیمہ سعدیہ نے بچہ لے لیا، یہی یتیم بچہ۔ تو کہتی ہیں اس بچے کو گود میں لینا تھا کہ میرا دودھ بھی اتر آیا، اور دودھ اتنا کہ آپ بھی سیراب ہوئے اور آپ کا رضائی بھائی بھی خوب سیر ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھے تو کیا دیکھا کہ اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، رات بڑی آرام سے گزری۔ تو برکات تو یہیں سے ظاہر ہو گئی نا۔ قافلہ کی روانگی کا وقت ہوا، سب سوار ہوئے، چل پڑے۔ حلیمہ بھی اپنے بچے کو لے کر سوار ہوئی، اسی دبلی پتلی اونٹنی پر سوار ہوئی جس کو چابک مار مار کے، ڈنڈے مار مار کے ہنکایا جاتا تھا، چلتی ہی نہیں تھی۔ لیکن جب یہ اللہ کے نبی کو لے کر بیٹھی، اب جہاز بن گئی، براق بن گئی، ایسے بھاگنے لگی۔ اس وقت وہ ایک نبی کی سواری تھی، ظاہر ہے جب سب سواریوں سے وہ آگے نکل رہی تھی، ساتھ والی عورتوں نے پوچھا حلیمہ سواری نہیں خرید لی ہے؟ کہا نہیں، وہی ہے۔ تو بہرحال برکات کا ظہور شروع ہو گیا، بنی سعد پہنچے۔ اس وقت جو بنی سعد کی سرزمین ہے بہت قید تھا یہاں پر،
فرماتی ہیں بکریاں جب شام کو واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوئی آتی، پہلے خالی تھن آتی تھی اور ان کی کمر بھی جڑی ہوتی تھی، کچھ ملتا ہی نہیں تھا کھانے کو، خالی پیٹ بکریاں آتی تھی، تھنوں میں ایک قطرہ دودھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اب ایسا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو بکریاں چر کر آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے اور باقی لوگوں کی بکریوں کا دودھ نہیں ہوتا۔ لوگ دیکھ کر کہتے، اپنے چرواہوں سے کہتے کہ بھائی تم بھی اس جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، تو وہ کہتے ہم تو وہیں چراتے ہیں، لیکن پھر بھی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بکریاں پیٹ بھرا ہوا ہوتی اور دودھ سے تھن بھرے ہوتے اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آتی۔ دیکھیں اللہ کا نظام۔ تو بہرحال حضرت حلیمہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طرح خیر اور برکت دکھاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے اس طرح خیر اور برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اب یہاں پر یہ بات آئی نا کہ اس زمانے میں جب بنی سعد میں گیا اور وہاں پر پہاڑیوں پر جا کر میں نے دیکھا آج بھی کیا کانٹے نکلے ہوئے ہیں، کالے سیاہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، بات بڑے سخت قسم کے کانٹے، ایک کانٹا میرے پاؤں میں بھی لگا، کافی اس کی تکلیف محسوس ہوئی۔ تو اور وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں جب کہ سالی کا زمانہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں پیٹ بھر کے آتی تھی۔ فرماتی اسی طرح جب 2 سال پورے ہوئے تو میں نے آپ کا دودھ چھڑوا دیا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آ گئی۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، 2 سال کے بعد بھی حلیمہ لے کر آپ کو مکہ آئی تھی تاکہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دوں میں، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہو، حضرت آمنہ نے واپس کر دیا۔ ان دنوں مکہ میں کچھ وبا چل رہی تھی، حضرت حلیمہ کا اصرار بھی تھا کہ نہیں آپ لے لیں بچے کو، تو حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست کو منظور کیا اور آپ کو پھر حضرت حلیمہ کے ساتھ بھیجا۔ حضرت حلیمہ کہتی میرے ساتھ مجھے بھیج دو تاکہ میں بچے کو ساتھ لے کے آؤں۔ برکات ظاہر تھی۔ پھر بنی سعد آ گئی۔ چند مہینے گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے۔ یہ جو بنی سعد کا علاقہ ہے ابھی بھی یہاں پہ کالے پتھر ہیں، جنگل تو خاص وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، نیچے ایک گہری سی جگہ ہے، اسی تک ہم پہنچے تو آگے ہمیں یہ علاقہ ملا، ورنہ چونکہ عام طور پر وہاں پر چھوڑا نہیں جاتا، پابندی لگائی ہوئی ہے، بڑا بھاری جرمانہ لگاتے ہیں جو اس علاقے میں چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، اسباب پیدا فرما دیے۔ ایک ایسے ساتھی مل گئے، انہوں نے کہا کہ جیسا بھی ہو میں آپ کو پہنچاؤں گا۔ طائف جب پہنچے تو طائف میں کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے، ٹیکسیوں والوں کے ساتھ بات کر رہے تھے ہمیں بنی سعد لے جائیں، تو انہوں نے کہا جی ہم وہاں نہیں جاتے، ہاں اگر کوئی جرمانہ پڑا تو آپ نے دینا ہوگا، 3000 یا پتہ نہیں کتنے ریال کے جرمانہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو ساتھی میرے ساتھ تھے وہ کہنے لگے یہ جو میرے مہمان ان کو میں لے کے جا رہا ہوں، تو اگر کوئی جرمانہ پڑا تو میں نے ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال اس بندے کا جذبہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا، مجھے لے گیا۔ گدے اکیلے جانا ذرا اور مشکل ہوتا ہے، پولیس والے روک لیتے ہیں، اس نے ساتھ اپنی وائف کو بھی بٹھایا، کہتے وہاں جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ علاقہ دکھانا ہوگا، میں نے اسی لیے کہ یہ چیزیں ساری دیکھی ہوئی نا اپنی آنکھوں سے، پھر بات سمجھنی اور سمجھانی بڑی آسان ہوتی۔ تقریباً طائف سے 2 گھنٹوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف موڑوں سے گزرتے مختلف علاقوں سے اب وہ سارا نقشہ میں نہیں عرض کر رہا، ٹائم لگ جائے گا۔ بنی سعد پہنچے، پہلے کافی تلاش کیا، آگے ہمیں ایک عربی ملا، وہ بھی ایک بڑی گاڑی لے کر ڈھونڈ رہا تھا، کہتا بنی سعد کون سا ہے؟ ہم نے کہا ہمیں خود نہیں پتا، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کریں۔ بہرحال کچھ بیچ میں اکا دکا گاؤں آتے ہیں، 2 3 گھر، 4 گھر، بس اسی طرح کے ہیں، وہ شاید کوئی مزدور لوگ رہتے ہوں، بیچ میں 1-2 جگہ پر بڑی بستیاں آتی ہیں، باقی سارا خالی علاقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ طائف تا بنی سعد اکا دکا 2 4 گھر کی بستی کہیں دائیں بائیں آئی ہیں سڑک کے کنارے، ہاں دور ہیں بستیاں، 3-4 گھر تھے ایک جگہ پر، وہاں پر کچھ بچے باہر کھڑے تھے، ان سے ہم نے پوچھا، ان کو بھی نہیں پتا تھا۔ بہرحال تلاش کے بعد اللہ نے ملا ہی دیا، اس جگہ پر ہم پہنچ کے جہاں پر منصوبہ کیا حلیمہ کا گھر تھا۔ بنی سعد کا ایک بڑا قبرستان بھی بنا ہوا ہے، وہاں پر کافی بڑا قبرستان ہے، تصویریں وغیرہ اس کی لی تھی میں نے۔ تو ابھی وہاں پر گھر شہر کچھ بھی نہیں ہے،
ابھی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گارشن ہے، قبرستان ہے، بس ایک کنواں ہے، ایک درخت وہاں نظر آ رہا ہے، اور ایک کافی بڑا درخت نیچے ہے، اور اس کی جگہ پر ایک کھلی سی جگہ ہے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ جگہ کون سی ہے، اس کی طرف جا رہا ہوں ابھی۔ تو بہرحال جہاں پر وہ کچھ عمارتیں وغیرہ پتھر وغیرہ کی دیواریں سی بنی ہوئی تھی، نشان تھے، لیکن انہوں نے حکومت والوں نے گرا دیے، بہرحال پتھر وغیرہ ابھی بھی پڑے۔ تو یہ ہے بنی سعد کا علاقہ۔ وہ جگہ جو میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں، بالکل نیچے گہرائی میں ہے وہ جگہ، وہاں پر مشہور یہ ہے کہ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا۔ اس کی تصویر میں آخر میں آپ کو شیئر کروں گا، شاید میرے پاس ویڈیو ہو، میں نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اسی جگہ کے پاس کھڑے ہو کے، تو وہ میں آپ کو بھیجوں گا۔ تو اسی جگہ کے بارے میں منسوب ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا۔ وہ کیا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، شق صدر۔ اچھا، پھر اتفاق کی بات یہ، ویسے میں نے موبائل دیکھا کہ یہاں پر نیٹ چلتا ہے یا نہیں چلتا، تو اتفاق کی بات چل رہا تھا، تو میں نے واٹس ایپ پہ شیئر کر دیا اس کی لوکیشن کہ چلیں مکہ پہنچ کے دیکھیں گے، کیونکہ میں نے واپسی میں طائف رکنا تھا، پھر مکہ جانا تھا کہ وہاں سے یہاں تک کتنی مسافت ہے۔ بہرحال وہاں پر دیکھنے یاد ہی نہیں رہی، بہرحال میپس جیسے ہی کھولا، اس کو میں نے آن کیا، تو سامنے گوگل نے لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا۔ مجھے اور تسلی ہو گئی کہ الحمدللہ جگہ وہی ہے، گوگل نے بھی لکھی ہے وہی جگہ ہے، وہی جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا۔ شق صدر کیا ہے؟ ہوا ایسے کہ آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل میں گئے ہوئے تھے، تو آپ ایک رضائی بھائی دوڑتا ہوا گھر واپس آیا، گھر آ کر حلیمہ کو پکڑا، ڈرا، بھاگا ہوا، کہنے لگا دو سفید کلر والے، سفید کپڑوں والے دو بندے آئے ہیں، ہمارے قریشی بھائی کو انہوں نے پکڑا، زمین پر لٹا دیا، اس کے پیٹ کو پھاڑا ہے اور اب اس کو سی رہے ہیں۔ یہ واقعہ سنتے یار حلیمہ دوڑ پڑی، شوہر بھی ہوش حواس اڑ گئے، دوڑے آئے، آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے تھے اور چہرے کا رنگ تھوڑا اڑا اڑا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے آپ کو اٹھایا، فوراً سینے سے لگایا، اور آپ کے رضائی باپ نے بھی آپ کو سینے سے لگایا اور آپ کو تسلی دی، دریافت کیا کیا ہوا، انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح میرا سینہ چاک کر کے اندر سے انہوں نے کچھ کیا اور بند کر دیا، بس آپ بچپن میں تھے کیا زیادہ بتاتے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کو لیا اور گھر واپس آ گیا۔ تو یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر میں 4 بار پیش آیا، شق صدر 4 بار ہوا۔ پہلی بار یہی زمانہ طفولیت میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھی، اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی۔ یہ آخر میں سوال کروں گا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس اب 4 سال کی عمر تھی جب شق صدر یہ ہوا۔ آپ جنگل میں تھے، ایک بار یہ ہوا 2 فرشتے آئے، وہ جبرائیل اور میکائیل ہوں گے، تو انسانوں کی شکل میں سونے کا تخت تھا، برف سے بھرا ہوا، لے کر وہ نمودار ہوئے اور اس میں آپ کی شکم مبارک کو چاک کر کے آپ کے دل مبارک کو نکالا، پھر آپ کے قلب اطہر کو چاک کیا اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، پھر اس کو واپس رکھ کر سی دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس پر روایات بہت ساری ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف واقعہ اور آپ کو اشارہ دوں گا تاکہ وقت ہمارا بچ جائے، بات زیادہ ہو جائے، کیونکہ ہم اگر اس پر دلائل میں جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ دوسری بار جو شق صدر ہوا 10 سال کی عمر میں شق صدر ہوا، صحیح ابن حبان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت اس پر نقل کی ہے۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر ہوا، بعثت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے شق صدر ہوا۔ مسند کے اندر، مسند طیالسی کے اندر یہ اس پر روایت موجود ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں باب المعراج کے اندر بھی روایت نقل کی ہے۔ تو چوتھی بار معراج پہ جانے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، سب میں روایت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ اس کی روایت متواتر ہے جو معراج پہ جاتے ہوئے شق صدر ہوا۔ تو 4 مرتبہ شق صدر ہوا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ 5ویں بار کا ذکر بھی بعض کتابوں میں ملتا ہے، لیکن جو 5ویں بار کا ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کی تھی تو اس وقت بھی شق صدر ہوا، لیکن اس وقت کا جو واقعہ آتا ہے وہ محدثین کے نزدیک معتبر نہیں ہے، غیر معتبر ہے۔ 5ویں بار شق صدر کا واقعہ مستند نہیں ہے، غیر معتبر ہے، غیر معتبر ہے، اس لیے میں تاکید سے دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ بہرحال شق صدر کیا ہوا، اس کی حکمتیں کیا ہے، یہ الگ موضوع ہے، علمی موضوع ہے، ہم اس طرف ابھی نہیں جاتے، کیونکہ اس طرف جائیں گے تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
جب کسی چیز کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو مہر بھی لگائی جاتی ہے تاکہ جو چیز اس میں رکھی جائے اس کو اب نکالا نہ جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جیسے کوئی خط یا کوئی رجسٹری کوئی چیز اس طرح کی ہوتی ہے، اس کو اندر رکھ کر پھر اوپر سے مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب اس چیز کو کھولنا نہیں ہے، کوئی چیز نکلنے نہ پائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو علم اور حکمت سے بھر کر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی تھی. اس کو کہتے ہیں مہر نبوت. یہ شمائل ترمذی میں تفصیل اس کی موجود ہے. مہر نبوت کس طرح کی تھی؟ ایک گول سی بعض جگہوں پر کہ پرندے کے انڈے کی طرح تھی، کبوتر کے انڈے کی طرح تھی، یا جو یہ جو مسیری ہوتی ہے اس کے اوپر جو گھنڈی بنائی جاتی ہے اس کی گھنڈی کی طرح تھی. بہت ساری روایت ترمذی میں، شمائل ترمذی کے اندر مہر نبوت کی موجود ہے تاکہ یہ خزانہ ظاہر اور مہر لگ گئی. جس طرح شق صدر سے قلب کا اندرونی ایسا پاک کر دیا، جس طرح دونوں شانوں کے درمیان قلب کے بالمقابل بائیں جانب ایک مہر لگا دی گئی تاکہ یہ قلب شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ ہو جائے. یہ بھی اس کی وجوہات ہیں، باقی تفصیل میں ہم ابھی نہیں جاتے. تو جس طرح آپ کے قلب مبارک کا اندرونی ایسا شق صدر کے ذریعہ شیطانی اثرات اس سے نکال کر پاک صاف کر دیا گیا، تو اس طرح پشت کی جانب مہر لگا کر باہر سے شیطان کی آمد کا راستہ بند کر دیا گیا. مہر نبوت کب لگائی گئی؟ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مہر نبوت ابتدائی ولادت سے ہی تھی، ابتدائی ولادت سے تھی. اور علماء بنی اسرائیل جو آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے آپ کو اسی علامت سے جانتے تھے. اور بعض کہتے ہیں کہ شق صدر کے بعد مہر لگائی گئی. یہ جو سلیمان فارسی آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان کی جس میں ایک مہر نبوت ہی تھی. بڑا لمبا واقعہ حضرت سلیمان فارسی کا، وہ تو پورے آدھے گھنٹے کا جو حضرت سلیمان فارسی کا واقعہ شمائل ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن وہ بھی پورا نہیں کیا، کچھ واقعہ نقل کیا. لیکن یہ حدیث پڑھاتے وقت محدثین پورا واقعہ پھر ساتھ سناتے ہیں طلباء کو. جب شمائل ترمذی، ویسے بہت ضروری ہے شمائل ترمذی کا پڑھنا، صحیح بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھنا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے دانت مبارک کیسے تھے، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کیسے تھے، پوری شمائل ترمذی کو آپ پڑھیں نا تو یوں لگتا ہے اللہ کے نبی ہمارے سامنے. اسی کمال کی محنت کی امام ترمذی نے شمائل پہ، وہ اس کتاب کا پڑھنا بہت ضروری ہے. تو بہرحال کبھی چلیں یہ سیرت کورس کریں، کبھی 15-10 دن کا وہ کورس بھی انشاءاللہ رکھ لیں گے، وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. بہرحال چلیں. تو پہلا قول زیادہ صحیح اور راجح ہے. بعض روایات سے بھی اس کی صراحت ہوتی ہے کہ آپ کی پیدائش ہی مہر نبوت کے ساتھ ہوئی ہے. اور جن روایت میں شق صدر کے بعد مہر لگانے کا ذکر ہے شاید وہ سابق مہر نبوت کی تجدید اور اعادہ کیا ہو، اعادہ ہو گیا بس. تو شق صدر کے واقعہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کو ڈر ہو گیا کہ آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچے، اس لیے آپ کو حضرت آمنہ کے پاس واپس مکہ لے آئے اور آ کر سارا واقعہ سنا دیا. حضرت آمنہ بھی اس واقعہ کو سن کر بڑی حیران ہو گئی اور ان انوارات اور تجلیات اور برکات جو زمانے حمل میں ان کو محسوس ہوئی تھی اس کا بھی اندازہ ان کو تھا. سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، کہ میرے بیٹے کی شان بڑی اونچی ہوگی، شیطان کی رسائی اس بچے تک نہیں ہوگی. تو حلیمہ اپنے گھر واپس چلی گئی اور آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کو پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ آپ کو لے کر مدینہ چلی گئی. ننیال وہاں پر تھا، آپ کو بھی ساتھ لے گئی. ام ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی. ام ایمن 1 مہینہ وہاں پر انہوں نے قیام کیا، پھر آپ کو لے کر واپس ہوئی. راستے میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا. ہاں بڑی کوشش کی تھی اس دفعہ کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر چلے جائیں، لیکن کوئی ترتیب نہ بن سکی. بہرحال چلیں، زندگی رہی تو ضرور جائیں گے انشاءاللہ. ام ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچے اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا. عبد المطلب آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے. تو اب 6 سال کی عمر میں عبد المطلب جب مسجد حرام میں حاضر ہوئے تو خانہ کعبہ کے سائے میں آپ کو لے کر فرش پر ایک خاص قسم کا بچھونا بچھایا جاتا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتے. ایک خاص فرش بچھائی جاتی اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھتے. کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس پر کوئی اور قدم بھی رکھ سکے. تو عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش، اس بچھونے کے ارد گرد نہیں آتی تھی. آپ کے چچا آپ کو مسجد سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان کچھ نہیں ہوگی. اللہ اکبر. سمجھ رہے تھے عبد المطلب بڑے آدمی تھے، اس کی شان کچھ نہیں ہوگی. دعائیں بھی کرتے تھے. بہرحال عبد المطلب کا بہت خیال، عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. اللہ اکبر، بہت خیال رکھتے تھے. سیرت ابن ہشام نے لکھا ہے زمانہ جاہلیت میں
اسلام سے قبل حج کے لیے لوگ مکہ مکرمہ حاضر ہوتے، دیکھا کہ شخص طواف میں مصروف ہے اور ساتھ کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ اشعار پڑھ رہے تھے، یا اللہ میرے سوار محمد کو واپس بھیج اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما۔ کہتے میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے۔ اپنے پوتے کو گمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا، کیونکہ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ آپ کو گئے کافی دیر ہو گئی، اس لیے عبد المطلب بے چین ہو گئے کہ واپس کیوں نہیں ہے۔ کچھ دیر نہ گزری کہ آپ بھی واپس آ گئے اور اونٹ آپ کے ساتھ تھا۔ دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو گلے لگایا اور یہ کہا بیٹا میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھا، اب کبھی تم کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ روایت شرط مسلم پر ہے، شرط مسلم پر یہ رہی، صحیح روایت ہے۔ 2 سال تک آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس رہے۔ جب عمر شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی، عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ عمر میں اختلاف ہے، 82 سال، 85 سال، 95 سال، 110 سال، 120 سال، کتنی عمر تھی، یہ سارے اقوال ہیں۔ بہرحال ابو طالب چونکہ عبد المطلب کے حقیقی اور یہ ابو طالب عبداللہ کے بھائی تھے حقیقی، باقی مائیں الگ الگ بھی تھی، تو عبد المطلب کے بیٹے تھے، تو عبد المطلب نے مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے کیا اور وصیت کی کہ اس بیٹے کا بچے کا بہت خیال رکھنا، اس کی تربیت کرنا، اس کی کفالت کرنا۔ ام امن کہتی ہیں جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ کو دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے ہوئے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا آپ کو عبد المطلب یاد ہے، ان کا مرنا یاد ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے تربیت میں آئے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد کی طرح پالا، مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیا، پورا حق ادا کیا ابو طالب۔ لیکن افسوس، اتنی محبت، اتنی عقیدت، اتنی شفقت، لیکن اسلام سے محروم رہے ابو طالب۔ ایک بار مکہ میں قحط ہوا، لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ بارش کے لیے دعا کریں۔ ابو طالب ایک مجمع کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم میں آئے اور آپ کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگایا۔ آپ نے بطور عاجزی، التجا اور تضرع آغشت شہادت آسمان کی طرف کر کے اشارہ کیا۔ بادل کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، اشارہ کرتے ہر طرف بادل آ گئے، اس قدر بارش ہوئی ندی نالے بہنے لگے۔ ابو طالب کہنے لگے ایسے روشن اور منور کہ ان کے چہرے کی برکت سے اللہ سے بارش مانگی تو بارش آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی۔ بعض رات نے اس روایت پر بحث و بحث بھی کی ہے، بہرحال تاریخی بات ہے، بعض رات نے اس کی توثیق بھی کی ہے۔ ابو طالب نے قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ سفر ذرا مشکل ہوتا تھا، آپ کو لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ جب روانگی کا وقت آیا تو آپ نے کہا نہیں میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا، یعنی یہ تو آپ کا پہلا سفر ہے، یہ تجارتی سفر ہے، اس کو آپ تجارتی سفر کہتے ہیں۔ آپ اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے۔ تو بہرحال وہاں پر ایک راہب تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، یہ نبی موعود یہی نوجوان ہے۔ چچا سے کہا کہ اسے یہودیوں کے ملک میں نہ لے جانا، وہ اس کو پہچان کر کہیں تکلیف نہ پہنچا دیں۔ تو وہ انہوں نے وہیں سے بصرہ سے واپس کر دیا۔ بہرحال اس میں جو حدیث ترمذی میں ہے اس میں یہ بھی ہے کہ چچا نے واپس کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرب بلال کو بھیجا تھا، اور ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت بلال نہ ابو طالب کے پاس تھے نہ ابو بکر کے پاس، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان دنوں وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو روایت آتی ہے کہ عرب بلال کے ہاتھ ان کو واپس بھیجا، یہ کچھ سمجھ نہیں آتی، صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور قرآن کریم میں جو یہ بات ہے وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، آپ جنہوں نے تفسیر کی کلاس لی ہو یا آپ لیتی ہیں کلاس، تو آپ سمجھتی ہیں یہ بات کہ یہودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کے آنے پر یہودیوں کو فتح ہوگی اور کافر مغلوب ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کو پہچان لیا آپ کی بعثت کے بعد، اب آپ کی مخالفت شروع کر دی۔
تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو راہب تھا بحیرہ، اس کا قول غلط تھا، اس لیے کہ اگر یہودی اس بچے کو لڑکپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتے تو اپنے اعتقاد کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فتح اور نصرت کا دیوتا سمجھ کر بڑی خدمت کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ راہب والی داستان ناقابل اعتبار ہے، اس لیے میں نے واقعات داستان نہیں سنائی کہ ابو طالب نے کہا کہ یوں کرو اور وہ کرو اور فلاں ہوا، اس لیے میں نے داستان سنائی نہیں تاکہ آپ آگے بیان نہ کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ گئی نا بات؟ جو وہ راہب کا قصہ بیان کیے رہا تھا اس کی حقیقت بیان کی ہے میں نے، اشارہ بیان کیا، پورا نہیں بتایا تاکہ یہ نا آپ آگے بیان کرنا شروع کرنا۔ تو بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ کو خیال آیا کہ پہلے تجارت کی طرف کچھ ترتیب بنانی چاہیے، لیکن گھر میں تھا کچھ نہیں۔ مکہ میں ایک خاتون تھی، خاندان کی بڑی شریف تھی، بیوہ تھی، نام ان کا خدیجہ تھا، بہت مالدار عورت تھی، اپنا روپیہ تجارت میں لگائے رکھتی تھی، مضاربت پر اپنا پیسہ مال دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور اوصاف انہوں نے سنے ہوئے تھے کہ آپ بڑے سچے ہیں، بڑے دیانتدار ہیں، بڑے سلیقہ شاعری کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ دوسرا سفر جو شام کا، میں اس کی طرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، دوسرا سفر۔ بہرحال جو راہب والا واقعہ ہے میں نے اس کو سنانا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو بہرحال دوسرا سفر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ہوا، لیکن اس کے بیچ اس سے پہلے جو مزید واقعات پیش آئے اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیجئے۔ عرب میں لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ واقعہ فیل کے بعد جو مشہور مارکا پیش آیا تھا حرب الفجار جس کو کہا جاتا ہے، مارکا قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان پیش آیا، تو یہ جو بنو قیس اور قریش ان کا آپس میں مارکا ہو تو قیس غالب آ گئے تھے، بعد میں قریش قیس پر غالب آئے، بلاخر صلح ہو گئی تھی، جنگ ختم ہو گئی۔ تو بعض دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں اپنے چچاؤں کے اصرار سے شامل ہوئے تھے، لیکن آپ نے قتال نہیں کیا تھا۔ اس مارکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ ہو کر اس لیے جنگ نہیں کی، آپ چونکہ لڑائی کی عمر کو تو پہنچ چکے تھے، لیکن اپنے چچاؤں کو صرف تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ جنگ اس لیے نہیں کی کہ یہ جنگ حرب فجار تھی، یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں جنگ کرنا فسق اور فجور ہے، ناجائز ہے، اس وجہ سے اس لڑائی کو حرب الفجار بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر ابن شام کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی، اور یہ جو محمد بن اسحاق ہیں ان کی روایت یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ بہرحال لڑائی کا سلسلہ عرب میں چلتا رہتا تھا، مدتوں جاری رہتا تھا۔ حرب فجار کے بعد، اس جنگ کے بعد بعض لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانہ سابق میں قتل و غارت گری کے انسداد کے لیے یہ فضل بن فضالہ اور فضل بن وداع اور فضل بن حارث نے ایک معاہدہ کیا تھا جو انہی کے نام پر حلف الفضول کے نام سے، سارے فضل 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 تھے نا، ان کے نام کا معاہدہ تھا حلف الفضول، مشہور تھا۔ یہ فضول فضل والا ہے، وہ والا فضول نہیں ہے جو آپ کی اردو والے۔ تو اس طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔ زبیر بن عبد المطلب نے اپنے بعض اشعار میں اس معاہدے کا ذکر بھی کیا ہے۔ بہرحال جب شوال میں حرب فجار کا سلسلہ ختم ہوا، ذیقعدہ کا مہینہ اور آگے شروع ہوا دوسرے مہینے، تو حلف الفضول کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں پہلے زبیر بن عبد المطلب نے اس معاہدے اور حلف کے محرک ہونے میں کردار ادا کیا، اور بنو ہاشم اور بنو تیم عبداللہ بن جدان کے مکان پر جمع کیے نے۔ عبداللہ بن جدان نے سب کے لیے کھانا بنایا۔ اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت اور نصرت کا وعدہ کیا کہ مظلوم خواہ اپنا ہو یا بگانا، جہاں کا بھی ہو، یہاں کا ہو، کہیں کا بھی ہو، دیسی ہو پردیسی ہو، ہم اس کی مدد کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدہ کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدان کے گھر میں تھا۔ اس معاہدہ کے مقابلہ میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ بہرحال عبداللہ بن جدان رشتہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی لگتے تھے، کزن تھے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال بھی کیا تھا، یا رسول اللہ ابن جدان بڑا مہمان نواز آدمی تھا، لوگوں کو بڑا کھانا کھلاتا تھا، کیا قیامت کے دن یہ ابن جدان کو کچھ نفع دے گا یہ کھانا شانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ نہیں کہا، یعنی اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو بعض مورخین نے یہ بھی نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کبھی
چلتے چلتے موسم گرما میں عبداللہ بن جدان کے لگن کے سایہ میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا. یعنی عبداللہ بن جدان وہ چونکہ قد اس کا کافی لمبا تھا، اس کے سائے میں ایک انسان آرام سے کھڑا ہو جاتا تھا، تو بڑے قد والا بندہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تجارت میں مشہور ہوئے، اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت بھی تھے اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے بھی تھے، ہمسایوں کی خیر خبر رکھنے والے بھی تھے، حلیم اور بردبار بھی بہت زیادہ تھے اور فحش گوئی سے بہت زیادہ بچتے تھے. یہ عبداللہ بن ابی الحمصا فرماتے ہیں کہ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، میرے ذمہ کچھ دینا باقی تھا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں. اتفاق سے گھر جانے کے بعد میں اپنا وعدہ میں بھول گیا. تو 3 روز کے بعد مجھے یاد آیا میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا. یاد آتی فوراً اپنے وعدے کی جگہ پر پہنچا، آپ کو اسی مقام پر منتظر پایا. آپ نے صرف اتنا کہا کہ آپ نے مجھ کو بڑی زحمت دی ہے، 3 دن سے میں یہاں پر آپ کا انتظار کر رہا ہوں. بہرحال اس روایت کو نقل کرنے والے امام سیوطی ہیں، تو اس روایت پر بھی بعض حضرات نے کچھ کلام بھی کیا ہے. باقی یہ تجارت اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں وغیرہ چرانے کا جو سلسلہ ہے، چلے اس پر سٹاپ کر دیتے ہیں. یہ انشاءاللہ اگلے سبق